بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنگل نیشنل کریکولم 2025 کے مطابق جو 9th کلاس کی انگلش کی کتاب ہے اس کے دوسرے چیپٹر جس کا ٹائٹل آن لائن کورسز ہے اس کی چوتھی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاسٹ کا مطلب ہے گزرے، بیکیم ہو گئے، انگراسڈ مگن کھویا ہوا، رسپیکٹو متعلقہ یا اپنا، نیویگیٹنگ گزرنا یا گزرتے ہوئے، تھرو میں سے یہ ایک پریپوزیشن ہے، کوئزز یہ تھوڑا سے نئی چیز شاید ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہو۔ کوئز وہ چھوٹے چھوٹے سوال نامے ہوتے ہیں جو آن لائن کورسز میں وہ ساتھ ساتھ پوچھتے ہیں اور ان سے وہ گریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، نمبر وغیرہ دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ یہ چھوٹا سا امتحان ہوتا ہے۔ انٹریکٹیو وہ چیز ہے جو آپ کو ساتھ ساتھ اپنے اندر مگن کرے، آپ کو ساتھ ساتھ جواب دے۔ کمپیوٹر جو ہے وہ انٹریکٹیو ہوتا ہے، موبائل فون جو ہے وہ انٹریکٹیو ہے کہ آپ کچھ اس کے لیے کر رہے ہیں، وہ کچھ آپ کو دکھا رہا ہے۔ کتاب انٹریکٹیو نہیں ہوتی، آپ اس کو صرف پڑھ سکتے ہیں، وہ آگے سے آپ کو خود سے کچھ چیز نہیں دے گی۔ تو یہ اس لیے یہ کوئی ایک خاص اسپیسیفک ٹرم ہے جو کمپیوٹرز کے لیے ہوتی ہے یا موبائل ڈیوائسز وغیرہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی اردو متعامل لکھ دی ہے، بتا دیا ہے کہ ایسا کام جو آپ کو ساتھ ساتھ بزی رکھے، آپ ایک کام کریں اس کا رزلٹ نظر آ جائے، دوسرا کریں اس کا رزلٹ نظر آ جائے، یہ اس طرح کی چیزوں کو انٹریکٹیو چیزیں کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسائنمنٹس، ہمارے ہاں ہوم ورک کا لفظ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور ہوم ورک بھی تھوڑا سا اسپیسیفک ہو جاتا ہے کہ ہوم ورک وہ کام ہے جو اسٹوڈنٹ نے گھر جا کے کرنا ہے۔ اسائنمنٹ ایسا کام ہے جو ذمہ لگا دیا گیا، ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ذمہ لگا دیا گیا اور یہ اب آپ نے کرنا ہے، چاہے رات کریں، دن کریں، صبح کریں، شام کریں، اسکول میں کریں، کالج میں کریں، کہیں کریں، وہ آپ کو ایک خاص ٹائم کے بعد کر کے دینا ہوتا ہے، اس کو ہم اسائنمنٹ کہتے ہیں۔ اس کی اردو دیا گیا کام یا تفویض شدہ کام، جو مناسب اردو میں اگر اس کی بنائی جائے تو وہ تفویض شدہ کام ہے۔ تو اب میں اس کی ریڈنگ کرتا ہوں۔ ایز دا ویکس پاسڈ the students became engrossed in their respective courses, navigating through lectures, quizzes, and interactive assignments. جیسے جیسے ہفتے گزرے، طلبہ لیکچرز، سوال ناموں اور انٹریکٹیو اسائنمنٹس یا متعامل ہوم ورک، متعامل کام کے ذریعے میں سے یا کے ذریعے میں سے گزرتے ہوئے اپنے متعلقہ کورسز میں مگن ہو گئے۔ یہ میں نے آسانی کے لیے نیچے اردو ویسے بھی لکھ دی ہے، تو ویڈیو کو پاز کر کے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناٹ اونلی، نہ صرف، اور یہ ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کے، بٹ آلسو، بلکہ، اور درمیان میں کچھ الفاظ آئیں گے پھر بھی لکھا جائے گا۔ ناٹ اونلی بٹ آلسو یہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں ایک ہی فقرے کے اندر، یہ چاروں لفظ جو ہے کمبینیشن میں استعمال ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ اس کو کلیئر بھی کروں گا۔ پرووائڈ کا مطلب مہیا کرنا، دینا، پرووائڈڈ ہے مہیا کیا، دیا، نالج علم۔ فوسٹر کا مطلب ہوتا ہے پروان چڑھانا، پالنا، کسی چیز کو بڑھاوا دینا، تو فوسٹرڈ پروان چڑھایا، پالا۔ سینس احساس، شعور، انڈیپینڈنس آزادی یا خود انحصاری۔ خود انحصاری یعنی آپ کسی پر انحصار نہیں کر رہے، خود پہ کر رہے ہیں، تو ایسا بندہ آزاد ہوتا ہے، اس کو آزادی بھی لکھ سکتے ہیں۔ سیلف ڈسپلن، ڈسپلن کا مطلب ہوتا ہے نظم و ضبط، اور سیلف ڈسپلن جو ہے وہ خود کو نظم و ضبط کا پابند کرنا، خود کو کسی ایک ڈسپلن میں لے کے آنا، اسے خود ضبطی اردو میں کہتے ہیں۔ MOOCs not only provided them with knowledge but also fostered a sense of independence and self-discipline. MOOCs نے نہ صرف انہیں علم مہیا کیا بلکہ آزادی اور خود ضبطی کا ایک احساس بھی پروان چڑھایا۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں آپ، ناٹ اونلی بٹ آلسو،
یہ آ گیا. اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ یہ دیکھ لیں, نہ صرف ادھر آیا بلکہ اور بھی کے درمیان کچھ گیپ ہوتا ہے, وہ میں نے یہاں پہ شو کروایا ہوا. لرنڈ سیکھا, ٹو مینج انتظام کرنا, منظم کرنا, افیکٹولی مؤثر طریقے سے, بیلنس کرنا, متوازن رکھنا, برابر رکھنا چیزوں کو, اس کو بیلنس کرنا کہتے ہیں, بیلنسنگ. اسکول ورک, اسکول کا کام. آن لائن ایک بہت عام ٹرم ہو چکی ہے, جو کام بھی آپ انٹرنیٹ پہ کر رہے ہیں وہ آن لائن ہے. تو آن لائن اگر آپ انٹرنیٹ پہ پڑھ رہے ہیں تو وہ آن لائن لرننگ ہے, اگر آپ اس کے اوپر کچھ کما رہے ہیں تو آن لائن ارننگ ہے. اس طرح کی چیزیں آن لائن, جو انٹرنیٹ کے اوپر وہ کام ہوتا ہے اس کو آن لائن, یا اس کو آن لائن بھی لکھ سکتے ہیں. ایڈونچر, مہم, کام, سفر, پہلے بھی یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے, دوبارہ کیا گیا. اس ویڈیو میں نے وربس کا کلر چینج کر دیا, وہ ریڈ کچھ ڈارک سا ہے تو وہ تھوڑا سا ٹھیک نظر نہیں آتا. ویسے بھی ان ویڈیوز کو افیکٹولی دیکھنے کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا آپ انہیں 720p یا 1080p کے اوپر دیکھیں. اس سے نیچے والی پہ یہ جو باریک لفظ ہیں وہ صحیح سے نظر نہیں آئیں گے, تھوڑا سا پرابلم ہوگا آپ کو. They learned to manage their time effectively, balancing school work with their online adventures. انہوں نے اسکول کے کام کو اپنے آن لائن ایڈونچر, آن لائن کام کے ساتھ برابر رکھتے ہوئے, متوازن رکھتے ہوئے اپنے وقت کا مؤثر انتظام کرنا سیکھا. انہوں نے اسکول کے کام کو اپنے آن لائن کام کے ساتھ برابر رکھتے ہوئے, متوازن رکھتے ہوئے اپنے وقت کا مؤثر انتظام کرنا سیکھا. دی موسٹ, سپرلیٹو ڈگری بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, سب سے بڑھ کر, سب سے زیادہ ترین کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں ہم, مشکل ترین, اس طرح سے. میجیکل, میجک سے جادو, سحر, جادوئی, سحر انگیز. آسپیکٹس, پہلو. اور گلوبل, گلوب سے ہے, گلوب ساری دنیا کے گولے کو, نقشے کو کہتے ہیں, تو گلوبل ساری دنیا کا, عالمی, عالم سے. اور کمیونٹی, معاشرہ. اور ڈسکورڈ, دریافت کیا, ملا, پایا, یہ اس کے میننگ ہوں گے. ریڈنگ کرتے ہیں. One of the most magical aspects of MOOCs was the global community they discovered. MOOCs کے سب سے زیادہ جادوئی پہلوؤں میں سے ایک وہ عالمی معاشرہ تھا جسے انہوں نے دریافت کیا. ریئلائزڈ, احساس ہوا, پتہ چلا, ریئلائز. اور اس کے بارے میں ایک اسپیشل چیز ہے کہ اگر آپ برطانوی انگلینڈ کی جو مین انگلش تھی, پرانی انگلش تھی, اس کو آپ اسٹینڈرڈ مانتے ہیں تو پھر زیڈ کی جگہ پہ ایس کے ساتھ اس کے اسپیلنگ کیے جاتے ہیں, ریئلائز کے. ویسے نارملی ساری دنیا میں, امریکن میں اور ہر جگہ پہ چلتا ہے زیڈ کے ساتھ ہی, لیکن اگر آپ برٹش انگلش میں جانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے ایس لکھا جاتا ہے. یعنی آپ کی کتاب پہ یہ زیڈ سے ہی ہے تو اسی طرح سے چلے گا. الون کا مطلب اکیلے, تنہا, جرنی, سفر. اور لرنرز, اسٹوڈنٹ لفظ کا سینونیم ہے, ایک ہی معنی ہے, سیکھنے والے, طلباء. کارنرز, کونا, نکڑ لفظ ہوتا ہے, کونوں سے, پلورل ہے. شیئرڈ, بانٹنا, بانٹا, سیکنڈ فارم ہے, بانٹا. اور انسائٹس کسی چیز کے اندر سے اچھی طرح سے سمجھ جانا, سمجھ بوجھ ہے, ادراک ہے, فہم ہے. اور علم بھی آپ اس کا کہہ سکتے ہیں. اور اس کے آگے جی کولیبوریٹ یا کوآپریٹ, کٹھے مل کے کام کرنا, تعاون کرنا.
कोलैबोरेटेड सेकंड फॉर्म है तो ताउन किया। प्रोजेक्ट, असाइनमेंट जो होती हैं वो हमने पहले भी पढ़ा है कि वो होमवर्क की तरह की चीज़ है, और प्रोजेक्ट जो है वो एक बड़ी असाइनमेंट होती है जो एक इम्तिहान की तरह से बनवाया जाता है। तो लफ्ज़ी तर्जुमा प्रोजेक्ट भी लिखा जाता है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स में प्रोजेक्ट भी बनते हैं। अब बच्चों को एक काम बता दिया जाता है या वो खुद से चूज़ कर लेते हैं कि ये काम हमने करना है, और वो उनका प्रोजेक्ट होता है, वो उनकी असाइनमेंट नहीं होती, खुद से चूज़ करते हैं। तो प्रोजेक्ट या मनसूबा आप इसको लिख सकते हैं। The students realized they were not alone in their learning journey. Learners from different corners of the world shared insights, asked questions, and collaborated on projects. इस जुमले में हमारे पास दरमियान में सेमीकोलन आया। सेमीकोलन दो क्लियर अलग अलग किस्म के सेंटेंसेस को कंबाइन करता है जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं सेंस के लिहाज से, इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है। तो हम इसी को इसी तरह से यूज करेंगे। तलबा को एहसास था कि वो अपने सीखने के सफ़र में तन्हा नहीं थे। दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से तलबा ने बांटा, तकसीम किया या बांटा इनसाइट्स, अपना फहम, अपना इदराक, अपनी समझ बांटी, सवालात पूछे और प्रोजेक्ट्स पर तावन किया। पहला लफ्ज़ है वर्चुअल, मजाजी। इस लफ्ज़ के ऊपर थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं आपका। VIRTUAL या VIRTUE, ये लफ्ज़ वर्चुअल है, ये लफ्ज़ वर्चू है। आप इससे देखेंगे सुनेंगे भी, बहुत सारे लोग इसे विर्चू कहते हैं, विर्चुअल कहते हैं, जो कि हम लोगों के लिए शायद ठीक हो, लेकिन असल में इसकी जो इसको बोलना है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो विर्चुअल नहीं है, वर्चुअल है। IR जो है वो उर्दू के ज़बर और रे की आवाज़ देता है। आप देख सकते हैं SIR सर लफ्ज़ है, SIR सर, सिर नहीं है वो। इसी तरह से GIRL गर्ल होता है, गिल नहीं होता। इसी तरह से VIR वर है, विर नहीं है। तो ये लफ्ज़ वर्चुअल है, विर्चुअल नहीं है। वर्चुअल मजाजी, विदाउट के बगैर, बॉर्डर्स, बॉर्डर हद को कहते हैं, जमा उसकी हदूद, हद की जमा। फ्रेंडशिप याराना, दोस्ती। ब्लॉसम, ब्लॉसम का लफ्ज़ी मतलब होता है फूल का खिलना। फूल है जो कली की सूरत में पहले होता है और जब वो खिलता है तो उसे ब्लॉसम कहते हैं, ब्लॉसमिंग। खिल उठना, खिल उठी, और ये क्योंकि ये दोस्तियों के लिए है तो खिल उठी या वजूद में आई। दोस्ती, खिलना क्या से मुराद है कि दोस्ती बन जाना, वजूद में आना। कल्चर, सकाफत। वाइब्रेंट, मुतहर्रक, रंगीन, ऐसी चीज़ जिसको देखकर दिल खुश हो जाए। तो इसमें के लिए बहुत सारे लफ्ज़ और भी इंग्लिश के हैं जिनमें स्प्राइटली है, लाइवली है। तो वाइब्रेंट, मुतहर्रक किस्म का, जो जोश दिला दे, खुश कर दे, रंगीन, खूबसूरत। टेपेस्ट्री, ये कपड़ों के ऊपर, कपड़े थोड़ा सा कोर्स किस्म का, मोटा किस्म का कपड़ा होता है, उसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह धागे से बना दिए जाते हैं और उन्हें आम तौर पे हम टेबल टॉप्स के ऊपर, मेज़ के ऊपर रखते हैं। इस तरह के कपड़े वो कवर के तौर पे रखते हैं, दीवारों पे वॉल हैंगिंग्स के तौर पे लटकाते हैं। तो वो टेपेस्ट्री लफ्ज़ है, कशीदाकारी, कढ़ाई की एक किस्म है, आप वो लिख सकते हैं इसके लिए। और शेयर्ड नॉलेज, मुश्तरका इल्म, जो सबका इल्म हो वो शेयर्ड नॉलेज होता है। In a virtual classroom without borders, friendships blossomed across cultures, creating a vibrant tapestry of shared knowledge. एक मजाजी
क्लासरूम में, एक मजाजी क्लासरूम में विदाउट बॉर्डर्स, हदूद के बगैर एक मजाजी क्लासरूम में दोस्तियाँ मुश्तरका इल्म का यकी एक खूबसूरत कशीदाकारी बनाते हुए सकाफ़तों के माबैन वजूद में आई। वर्चुअल का जो लफ्ज़ी मतलब मैंने लिखा हुआ है वो मजाजी है, ये हकीकी का, रियल का उलट होता है, यानी उसका मुतज़ाद है। तो ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ की कॉपी हो, असल जैसी कॉपी, हकीकत नहीं है, हकीकत जैसा उसकी नकल की गई है, कॉपी की गई, उसे मजाज या मजाजी कहते हैं, उसको इंग्लिश में वर्चुअल कहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो आपको कमियां कोताहियां नज़र आएँ वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं इसको मज़ीद अच्छे से अच्छा कर सकूं। आपकी अपनी सजेशन जो है वो मैं उन्हें बहुत पसंद करूँगा। तो आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अगली पार्ट की वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।